ناظرین گریٹ گیم کوئی بھی ہو نئی یا پرانی، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کا اس کے اندر کیا انٹرسٹ ہے، پاکستان کہاں پلیس ہوتا ہے، اور چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. سیٹھی صاحب اب یہ نئی گریٹ گیم، چلے ہم نے فرسٹ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول ہم نے تمام پلیئرز کو بتا دیا، پاکستان کی کیا اس کے اندر پلیسمنٹ ہے، ہم اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ دیکھیے ابتدا میں نے بتایا تھا کہ پاکستان ہیز این امپورٹنٹ رول ٹو پلے، ٹھیک ہے. تو روس امریکہ کا ریسیٹ تو ہو گیا نا، جو وہ چلتا رہے گا. سیکنڈ لیول پہ اب پاکستان بیچ میں آ جاتا ہے. اس میں پاکستان ایز این امپورٹنٹ، اسی لیے اگر امریکہ کے جو دل کی بات ہے، امریکہ تو پاکستان کو ٹھاپ لگانا چاہتا ہے نیچرلی، مگر نہیں کر سکا نا، کیونکہ مجبوری ہے، پاکستان کی ضرورت ہے. ٹھیک، روس بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی ہوا دی جائے، تو تکڑے ہو جاؤ، ہم بھی ہیں تاریخ راہوں میں، ملٹری ویپنز چاہیے ہمارے پاس آئیں، پائپ لائن بنانی ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، ڈرونز کے اوپر ہم آپ کی پالیسی کو بیک کریں گے، ہم بیک کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان کی یہ ہے، ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ پرابلم، پاکستان امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی افغانستان میں ہوگا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کرے، کیونکہ آپ تو بڑے لمبے چوڑے پلان لے کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک، آپ تو دنیا پتہ نہیں کتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تو سامان نکالنا ہے، لے جانا ہے، مگر آپ کی ہیلتھ کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. ہمارے تو نیبر ہے، امیڈیٹ نیبر، ہم کچھ وہاں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے ہاں اس کا افیکٹ ہوگا. اس لیے ہمیں مہربانی کریں ٹیبل پہ لے کے آئیں، اور اگر ہمیں نہیں لائیں گے، ہمیں نہیں بتائیں گے آپ کے ارادے کیا ہیں، اور ہمارا اس میں شیئر نہیں ہوگا، اور ہماری سیکیورٹی نہیں ہوگی، تو ہم نہیں بات مانیں گے آپ کی. تو یہ ہمارا ایک پرابلم چل رہا ہے. اچھا، ہمارے لیے پرابلم کے دو اور پہلو نکل آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کلیئر نہیں ہیں اپنے ذہن میں کہ امریکہ رہے یا چلا جائے. اچھا، ہمارے لیے دونوں پرابلمز بن سکتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہماری فارن پالیسی کی اس وقت ایک کانٹرڈکشن چل رہی ہے. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ رہے مگر ہمیں اپنا پارٹنر بنائے، یعنی کہ ابینڈن نہ کرے پچھلی دفعہ کی طرح. بالکل، وہاں رہے، بیس بھی رکھے، سب کچھ رکھے، ہمارے پارٹنرشپ ہمارے ساتھ کرے، اور ہم ہماری ایسی حکومت وہاں بنائیں گے جو صرف پرو یو ایس نہیں ہوگی، پرو پاکستان بھی ہوگی. ٹھیک، یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. مگر کیونکہ امریکہ اپنی ہاتھ دکھا نہیں رہا ہے، ادھر انڈیا کے ساتھ بھی وہ فٹسی پلے کر رہا ہے، وہاں بھی بات چیت کر رہا ہے، تو اور وہ جو اس کی جو گریٹ جو آگے بات کرتے ہیں نیو سلک روٹ کی جو بات ہے، اس میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور پاکستان کا رول صرف ایک ٹرانزٹ رول ہے. تو پاکستان ایک طرف امریکہ کو رکھنا بھی چاہتا ہے، دوسری طرف خوفزدہ بھی ہے کہ یہ ایسی نہ وہاں حکومت بنا لے جو کہ ہمارے اینٹی ہو، انڈیا کے پرو ہو، اور یہ وہاں بیٹھ کے تو کچھ اور ہی نہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. بیکاز ہماری سافٹ انڈر بیلی ہے، ہماری سافٹ بیلی ہے بلوچستان اور فاٹا، دونوں میں ہمارے پرابلمز نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے وی آر کنسرنڈ کہ ہماری انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے اس کا. تو اس لیے وی آر ناٹ کلیئر. کیوں، کیسے کلیئر نہیں؟ اس کے دو پرائم ایگزامپلز، ایک طرف نیٹو سپلائز روکو، ایک طرف ریسٹور کرو. ایسے ہی ہے نا. دوسری طرف ایک طرف ڈرونز کو گالی دو، دوسری طرف جا کے کہو کہ ہمارے والے کرو، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارا اس میں ملکیت کر دو، باقی لگائیں گے ہم، ابھی بھی ہم بھی لگانا چاہتے ہیں. دونوں دوگلی باتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف ایران کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پائپ لائن ہم بنائیں گے، ایران پاکستان پائپ لائن، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیں گے یا چائنا لے جائیں گے یا انڈیا لے جائیں گے، وہ دیکھا جائے گا جو بھی آئے گا. مگر ہم اس کو آگے نہیں بڑھ رہے. کیوں؟ امریکہ سے ڈر رہے ہیں. امریکہ نے آلریڈی چائنا کو کہا ہوئے، دیکھ کے چائنا نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، سوری کر کے چائنا غائب ہو گیا. پہلے چائنا نے کہا تھا وہ فائنینسنگ کریں گے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے. بیکاز کیوں؟ چائنا کے بہت ٹریلینز آف ڈالرز ورتھ ایسٹس ہیں امریکہ کے اندر، اور اگر وہاں کے امریکہ نے چائنا کو اکنامک سینکشنز لگا دیے یا کچھ کر دیے، چائنا کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو چائنا نے فیصلہ کیا ہم اس چیز میں نہیں آتے. اب ہم چھوٹے سے فرائی ہیں، چائنا تو بہت بڑی مچھلی ہے، ہم چھوٹی سی مچھلی ہیں. ہم ایک طرف امریکہ سے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ایک ہی کرے گا. گیس تو چاہیے. ایران امپیشنٹ ہو گیا، بھائی لو نا، ہم نے بنا دی ہے، نکال دی ہے، سارا کچھ لو، آپ ہمیں لاری لپا لگائی ہوئے. کبھی ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ٹھہر جائیں ذرا. وہ جب ہم پیسے نہیں ہیں تو روس آ جاتا ہے، کہتا ہے ہم دینے کے لیے خادم حاضر ہے. پھر روس کو کہتے ہیں بھی ٹھہر جاؤ. یہی ہوا نا، ٹھہر جاؤ. وہ تنگ آ گئے ہیں روس والے، یار ہم کہتے ہیں، ایران کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں، تم ہمیں ہمارے ساتھ کھیل بھی رہے ہو، کہہ بھی رہے ہو، آؤ ایم او یو سائن کرتے رہتے ہو، انگوٹھا تے لانا آن گراؤنڈ سے کہا اسی پیسے تے دے رہے. مگر نہیں، امریکہ دیکھ لیے کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا. اسٹیل مل کے اوپر ویسے پھٹا رہا ہے، ہر جگہ پہ پھٹے پڑے ہوئے ہیں بیکاز آف امریکہ. نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. ادھر وہ جو ٹاپی کی پائپ لائن ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے وہاں.
وہاں بھی MOU سائن کر رہے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے جی اسی امریکہ کی گیس پائپ لائن امریکن کمپنیز جو تیار بیٹھی ہیں اربوں ڈالرز انویسٹ کرنے کے لیے تاپی پائپ لائن میں امریکن کمپنیز آر ریڈی. ٹھیک ہے, مگر ہم وہاں بھی ذرا تھوڑے سے ایسے کریں. پتہ ہے کچھ وائلنٹ ایریا سے بھی وہ گزرے گا, ہمیں بھی ایشوز نہیں, وہاں ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم اوکے کر دیں, ٹھیک ہے, اور سارا اس کو آس لگا کے بیٹھ جائیں, اور کل کو افغانستان سٹیبل نہیں ہوتا تو یہ افغانستان انسٹیبل ہو گیا تو یہ تو پائپ لائن ہی نہیں بنتی, ختم فارغ ہو جائے گی. تو پتہ نہیں افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, تو امریکہ کے ارادے کیا ہیں وہ بتاتا نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ ہم کنفیوژن میں بیٹھے ہیں, اس لیے کبھی ہم پھٹاک کر کے نیو یارک پہنچ جاتے ہیں, کبھی اب ہم نے روس جانا شروع کر دیے یا وہاں سے. تو یہ ہمارے فارن پالیسی کے اندر کنفیوژن ہے, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے ہم کوئی کانکریٹ فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں. دیٹس واٹس ہیپننگ. بٹ ہمارا انٹرسٹ اب یہ ہے, دیکھیے یہ جو ساری سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں نا, انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم نہ روس کے رہیں گے نہ امریکہ کے رہیں گے, جڑا پیسے ٹیبل تے رکھتا ہے ہم کاروبار کریں. جو زیادہ پیسے دے گا ٹھیک ہے, اگر بیس لینا ہے تو ہم جو زیادہ پیسے دی گل کرو, فلانی چیز کرنی ہے پیسے دی گل کرو, پائپ لائن ہے پیسے دی گل کرو, پانی ہے واٹر ہے پیسے دی گل کرو, کون آ رہا ہے کون بیس ہے تو پیسے کی بات. لوگ دنیا ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے, ہم یہ بات ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ہم یہ کر دیں گے. یار آپ کی حیثیت نہیں ہے اور آپ کنفیوژن میں مبتلا ہے. اس لیے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے جا رہی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا اکنامک انٹرسٹ ایک پائپ لائن میں ہے یا دوسری پائپ لائن کی ہے, روس کے ساتھ الائنس بنانے میں ہے یا امریکہ کے ساتھ الائنس بنانے میں, اور یا آٹونومس پالیٹکس کرنے میں ہے. جیسے سینٹرل ایشین ریپبلکس آٹونومس پالیٹکس کر رہی ہے, انڈیا آٹونومس پالیٹکس کر رہا ہے, ایران آٹونومس پالیٹکس کر رہا ہے, چائنا آٹونومس پالیٹکس کر رہا ہے. اس میں پھر یہ پرابلم آ جاتی ہے, ان سب کے پاس وسائل ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے. تو اس لیے کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں. یہ ہماری کنفیوژن. ہمارے پاس اپرچونٹی بھی بہت بڑی ہے اور ہمارے پرابلمز بھی بہت بڑے ہیں, دونوں چیزیں. اچھا ناظرین, یہاں بریک کا وقت ہے. اب یہ جو آخری سیکشن ہے اس کے اندر ایک نئی جو بات ہے وہ ہے سلک روٹ کی, نیو سلک روٹ, جس کے اوپر امریکہ بڑا انسسٹ کر رہا ہے. پاکستان کو اپیرنٹلی تو بہت اعتراضات ہیں, روس کو اعتراض ہے اس کے اوپر, چائنا کو اعتراض ہے, لیکن کیوں ہے اور اس سے ایکچولی کیا ہوگا, کوشش کریں گے کہ ہم سیٹھی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آخری حصہ ہے پروگرام کا, اور اب نئے سلک روٹ اور پرانے سلک روٹ کے حوالے سے سیٹھی صاحب سے بات کریں. سیٹھی صاحب, یہ کیا امریکہ کیوں اتنا انسسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر, نیو سلک روٹ؟ نیو سلک روٹ, پہلے پرانا سلک روٹ کیا تھا؟ پرانا سلک روٹ تھا عراق سے چلتا تھا, ٹھیک ہے, کوکیشیا ککزئی ٹیریٹری وہاں جاتا تھا, وہاں سے پھر سینٹرل ایشیا ازبیکستان تک جاتا تھا, پھر وہاں سے چائنا جاتا تھا. ایک یہ مین شاخ تھی. پھر سیمی نمبر 2 شاخیں بھی تھیں جو کہ نیچے آتی تھیں, جو کہ کابل کی طرف آتی تھی اور پھر چائنا جاتی تھی, اور ایک شاخ تھی جو کہ کابل سے آل دا وے ڈاؤن انٹو جو آپ پاکستان کا علاقہ ہے یہ کراس کر کے سیدھی پورٹ پہ آتی تھی. انڈیا کا اس میں کوئی رول نہیں تھا سلک روٹ میں, پرانے سلک روٹ. اچھا. اس میں مین بیسکلی عراق سے لے کے سینٹرل ایشیا سے چائنا, افغانستان اور پاکستان کے علاقے, یہ تھا. چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں جس میں پھر وہ نیچے سے ٹیکسلا اور دکن کی طرف جاتے تھے, اور چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں. یہ تھا پرانے زمانے میں سلک روٹ. نیا سلک روٹ کیا ہے؟ نیا سلک روٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عراق شاخ تو فارغ ہو گیا, نیا سلک روٹ ہے ٹرکی سے شروع کریں. اچھا ٹھیک, ٹرکی سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ جائیں جارجیا, جو پرانی ایک ریاست تھی سوویت یونین کی جو ٹوٹ گئی, اب جارجیا بن گئی ہے. وہاں سے آپ جائیں آذربائیجان, آذربائیجان سے آپ جائیں ترکمینستان, ترکمینستان سے آپ جائیں ازبیکستان, اور پھر وہ پرانا ایک طرف چائنا, مگر جو موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے وہ نیچے آنا افغانستان کو, جس میں اب افغانستان کا رول آ گیا سینٹرل, نیچے افغانستان سے آنا اور پاکستان کے ذریعے انڈیا میں جانا, انڈیا کے ذریعے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جانا. چائنا کو ایکسکلوڈ کر دینا, چائنا کو ایکسکلوڈ کر دینا. پاکستان کو ٹرانزٹ روٹ رکھنا, مگر مین جو ہے وہ انڈیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا. سو یہ ہے روٹ, دا نیو سلک روٹ. اس میں کیا ہے؟ پرانے زمانے میں تو سلک آتی تھی نا, آج کل کی سلک کیا ہے؟ آج کل کی سلک 2 قسم کی ہے. ایک وہ سلک جو کہ سینٹرل ایشیا میں پائی جاتی ہے, آئل اینڈ گیس. دوسری وہ سلک جو افغانستان میں پائی جاتی ہے, وہ کون سی؟ گولڈ, سلور, کوبالٹ, lithium. 90% of the world's supply of lithium is in Afghanistan. lithium کیا چیز ہے؟
منیر لتھیم سے یہ بیٹریز بنتی ہیں آپ کے سیل فونز کی اور سارے موبائل فونز کی اور لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کی جو کنزرو کرتی ہے لتھیم. آپ امیجن کریں اس کا کیا رول ہے ٹیکنالوجی کے اندر. ٹھیک ہے, گولڈ اینڈ دین آف کورس کاپر, کوبالٹ. 2 سال قبل پینٹاگن نے ایک رپورٹ شائع کی. اچھا, کیوں ہمیں افغانستان چاہیے. اس نے کہا کہ افغانستان کے اندر $1 ٹریلین کا خزانہ ہے جو ہم نے لینا ہے. یعنی کہ $1 ٹریلین ہو گئے 1000 ارب ڈالر, 1000 ارب ڈالر کی وہاں ریزروز ہے. اسی لیے افغانستان کا جو سلک ہے وہ یہ ہے, اور یہ سلک میں چائنا بھی حصہ لینا چاہتا ہے. چائنا نے ڈائریکٹ ریلیشن شپ تو کر لی نا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, آئل اینڈ گیس تو وہ ڈائریکٹ پائپ لائنز بنا رہے ہیں چائنا کی طرف. یہاں چائنا نے انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دی. آپ کو پتا ہے چائنا کی ابھی میں نے ذکر کیا آئل اینڈ گیس میں اس نے نارتھ افغانستان آریا دریا کے اس طرف اس نے بنائی ہیں اپنی آئل ویلز, وہ بنا رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, اور 10 سال کی لیسز لے لی ہیں. اور ادھر آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی چائنا کا انٹرسٹ تھا ان مائننگ, اور افغانستان میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے ان مائننگ فار دس سلک, دس گولڈ, دس لیتھیم, دس کوبالٹ, دس. تو چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے افغانستان میں, امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے افغانستان میں آن دا نیو سلک. انڈیا کا بھی انٹرسٹ ہے بوتھ ان ایکسٹریکٹنگ را مٹیریل اینڈ ان ایکسپورٹنگ مینوفیکچرڈ گڈس ٹو سینٹرل ایشیا. تو یہ سارے پلیئرز ہیں اس ریجن میں, اینڈ دس از دا نیو سلک روٹ. اس کی ایک جو ایڈیشنل ڈائمینشن ہے, میں نے افغانستان کا تو ذکر کر دیا, جو پرانے سلک روٹ میں وہ نہیں تھا جو آج کے سلک روٹ ہے, اور وہ امریکہ کے کھاتے میں. دوسری چیز یہ, اور اسی کے اندر وہ آئل پائپ لائن بھی آ جاتی ہے ٹاپی کی. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہم بنا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, انڈیا اینڈ امریکہ, اس میں پلاننگ یہ ہے کہ پرانا گرینڈ ٹرنک روڈ جو تھا نا, جب یہ نیچے آئیں گے نا پاکستان میں, تو پاکستان سے آگے گرینڈ ٹرنک روڈ کو لنک کریں گے. گرینڈ ٹرنک روڈ کے ذریعے آل دا وے اپ نارتھ انڈیا انٹو کلکتہ, اینڈ فرام کلکتہ ٹو بنگلہ دیش, اینڈ بنگلہ دیش ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ویئر دیر ول بی انرجی شارٹیجز. ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ ممبئی سے لے کے دلی تک ایک 7-8 لین ہائی وے بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اس ہائی وے میں آل along دیٹ ہائی وے انڈین اینڈ امریکن جوائنٹ وینچر انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. یہ جو گلوبل ولیج کی بات کر رہے ہیں نا, یہ وہ اربوں ڈالر کی وہ وہاں انڈسٹری جوائنٹ وینچرز جو کہ انڈین ایکسپیٹریٹس ہیں جو امریکہ میں ہیں, جو پیسے واپس لانا چاہتے ہیں along with امریکن کمپنیز, وہ ساری اس کو ایک ٹیکنالوجی پارک بنانا چاہتے ہیں. دیٹ از دا فیوچر امیرکا از تھنکنگ آف, اپنے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی. اور چائنا جو ہے وہ اپنی ایک طرف امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, ایک طرف سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, ادھر افغانستان میں بھی انٹرسٹ بنائے ہوئے اس میں. صرف اس ساری گیم میں ہم باہر ہیں. ہم کیوں؟ ہماری فارن پالیسی بیکاز آف دا کنفیوژن ان آور فارن پالیسی کہ ہم نے جانا کہاں, ہمارا رول کیا ہوگا اس ساری چیز کے اندر. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم آئیڈیالوجی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لوگ پیسے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں, گروتھ کی باتیں ہو رہی ہیں, انکمز کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم آئیڈیالوجی میں پھنسے ہوئے. ہندوستان کے ساتھ دشمنی, اب امریکہ کے ساتھ دشمنی لے لی. چائنا جو ہے وہ آپ کا اس حد تک دوست ہے جس حد تک کھلی خالی دوستی ہوتی ہے. خالی دوستی مطلب ہے وہ آپ کو نہ پیسے دے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. آپ MOU سائن کرتے جا رہے ہیں مگر وہ کوئی ہو نہیں رہا. پتہ کتنے MOUs ہم نے سائن کیے ہیں چائنا کے ساتھ؟ اوور 100. ہاں, اور وہ ان میں سے 2 بھی نہیں امپلیمنٹ ہو رہے. وہ جاتے ہیں جا کے MOU سائن کراتے ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ. تو عوام کو بالکل گولی دی جا رہی ہے. نہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات, نہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح, نہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح, نہ امریکہ کے ساتھ خراب ہو گئے ہم. ٹھیک ہے, اور چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں کیا؟ وہ چائنا جو ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ اور چائنا کبھی بھی نہ روس کو ریپلیس کر سکتا ہے نہ امریکہ کو. چائنا اپنی ریلیشن شپ سب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ چائنا کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ, انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ, ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ. اور آپ کہتے ہیں آپ کی صرف ایک ہی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جو کہ چائنا کے ساتھ ہے. آپ کی باقی ساری اسٹریٹجک ریلیشن شپ فارغ ہو چکی. تو یو نیڈ ٹو ری اسیس, یو نیڈ لیڈرشپ ویژن ان دس کنٹری, بوتھ ان دی آرمڈ فورسز آف پاکستان اینڈ ان دا سویلینس, کہ پاکستان جو نیا پاکستان بننا ہے اگلے 20-30 سال کے لیے, وہ پاکستان کیا ہوگا, اس کا کیا, اس کا ہاں اس کا وہ کس سورج کے ارد گرد گھومے گا. بیکاز یہ ہے لا آف نیچر کہ ہر جگہ پہ سورج ہوتا ہے, اس کے ارد گرد آپ گھومتے ہیں. آپ سورج بن نہیں سکتے, آپ چاند ہی بن سکتے ہیں.
تو آپ اگر چاند بننا ہے آپ نے، جیسے سینٹرل ایشیا کی ساری سٹیٹس چاند بن رہی ہیں، کوئی ادھر گھوم رہا ہے کوئی ادھر گھوم رہا ہے، سارے اپنے پیسے بنا رہے ہیں انڈیویجلی، اور وہ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے وہاں، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے، اٹس آل اکنامکس. چائنا از ڈوئنگ اکنامکس. چائنا کی کسی دنیا کے کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں ہے. چائنا یہ نہیں کہتا کہ فلانا ملک میرا دشمن ہے، کسی کے ساتھ جو دشمنی نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ اگریمنٹس ہیں، بارڈر کے اوپر لین دین کیا، مکمکا کیا، چلو جی ان کے ساتھ پھڑے تھے ختم کر کے. اور ہم ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، آئسولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آ رہے ہیں یا ہم جا رہے ہیں. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہم نے کوشش کی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں کہا تھا کہ اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ کیا تعلقات بن رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں. تو ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو گریٹ گیم جس کا ذکر کیا جاتا ہے اسپیسیفک ٹو دس ریجن، وہ کیا ہے اور پاکستان کا اس کے اندر کیا رول ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.